الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ الطارق کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی باتیں ہوں گی اور ان ایام کی جن کے بارے میں انسان کو بار بار لمحہ لمحہ اور ہر بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ غفلت کا شکار ہو کر دائمی تباہی کا شکار نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ انسان کی پیدائش کیسی ہوئی، کس چیز سے ہوئی، وہ بنیادی چیزیں کیا تھی، وہ اپنی جگہ. اب یہ دیکھ لو، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. ابھی ہم میں سے ہر ایک انسان ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے. ہر نیا آنے والا پہلے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ہے، اور پہلے والے نئے آنے والے حضرات و خواتین کے لیے گواہ ہیں کہ اب کیسے دنیا میں تشریف آور ہوئے. تو ان صورتحال کا مشاہدہ کرنے والا انسان افسوس کی بات ہوگی اگر وہ اپنی منزل بھول بیٹھے. آپ کچھ بھی نہیں تھے. ہر دور کا انسان کیسے وجود میں آئے، کہاں وجود میں آئے، کس طرح وجود میں آئے، وہ لوگوں کے سامنے کی باتیں ہیں. پھر انسان کی عمری تناسب میں رشد اور آگے بڑھنا، اور پھر انسان اگر زندہ رہا، اسی دورانیے میں اگر اسے لمبی عمر نصیب ہو گئی، اس کی کسی حد تک جا کے پھر نیچے اترتے جانا. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جس کی عمر لمبی ہو جائے اس کی جسمانی طاقت میں کمی آئے. یہ سب کچھ اپنے سامنے ہوتے ہیں، کچھ اس سے پہلے کے گواہ اور لوگ ہیں، اور آخر ایک دن ہر ایک انسان کو اس ہستی کی موجودہ صورتحال سے جدا ہونا پڑتا ہے. اب فرمائے یہاں تک تو آپ گواہ ہیں اے بنی آدم، آگے ہم سے سنو. آگے کی باتیں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. بے شک کہ اللہ کی ذات اس انسان کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس کرنے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. کب، کیسے؟ یوم تبلی السرائر. وہ دن خطرناک درپیش ہے جب پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی تو ظاہر انسان پر عجیب کیفیت طاری ہوگی. تمام جائز، ناجائز، حق، باطل، غلط، صحیح لپیٹ کے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. یہ جناب عالی کی کارستانیاں.
تو پھر یاد رکھنا یوم تبلی السرائر، اس دن میں جب پوشیدہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، انسان خود زمین سے نکل کر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے اعمال جو اس نے ظاہر کیے ہیں یا پوشیدگی میں کیے ہیں، چپکے سے کیے ہیں، وہ بھی ظاہر کیے جائیں گے، نیکی بھی اور بدی بھی۔ بہت سارے لوگ اہل اللہ ایسے بھی ہیں جو بہت ساری نیکیاں چھپ کر کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چل پائے۔ اور عمومی طور پر انسان کی مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ کوئی بری چیز، بری بات، برا عمل اسے اچھا نہیں لگتا، کرتا تو ہے لیکن اسے اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس لیے چپکے سے کچھ نہ کچھ کر لی اور رفع دفع کیا۔ اللہ کے ہاں تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، سب ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پھر انسان کا کیا ہوگا؟ اس وقت انسان اپنے طور پر، ذاتی طور پر، ہر انسان فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی قوت کے بل بوتے پر مارداڑ کرتے ہوئے سارے اپنے خلاف الزامات، برائیاں ختم کر ڈالے، مارے پیٹے، لڑے فرشتوں سے یا اللہ کی کسی اور مخلوق سے۔ ما لہ من قوة، کوئی طاقت نہیں ہوگی اس کی، بے بس ہوگا۔ ایک تو اپنے طور پر اس میں یہ طاقت نہیں ہوگی، جس طرح آج کل یا ویسے بھی ہر دور میں، ہر زمانے میں انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایک آدمی 10-20 آدمیوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، جیسا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، چھوٹی سی جماعتیں باری برکم لشکروں کو کس طرح تہز نہز کر جاتے تھے، اللہ کی طاقت۔ تو ان کی ایمانی اور جسمانی طاقت میں یہ اثر تھا کہ وہ اپنے دشمن کو مار مار کے میدان سے بھگا دیتے یا دنیا سے۔ لیکن قیامت کے دن کسی بھی انسان میں یہ طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ انسان دو قسم کے ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ، وہ نعمتوں میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ ان کا کیا لینا دینا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فرعون کے ساتھ نمرود اور شداد کا کیا بن رہا ہے، جائیں بڑھ، وہ تو اپنی خوشیوں میں پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور انہیں خوشی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی تکلیفات کے بدلے میں ان کے لیے کتنی آسانی پیدا کی۔ فما لہ من قوة، اس دن انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ جو ان حالات کے ساتھ مقابلہ کر سکے، ولا ناصر، اور کوئی نصرت کرنے والا بھی مہیا نہیں ہوگا۔ باہر سے بھی کوئی لشکر، کوئی پارٹی، کوئی آدمی، کوئی دوست، فیملی، خاندان والا نہیں، کوئی نہیں آئے گا، ولا ناصر، اس کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، اللہ رب العزت اس انسان کو دوبارہ زندگی دینے میں طاقت رکھتا ہے۔ اب انسان کو اللہ رب العزت جب دوبارہ پیدا فرماتا ہے، اللہ کے لیے اتنا آسان جتنا پہلے، اور اللہ کے لیے ویسے بھی کوئی کام مشکل نہیں۔ تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں جناب انسان، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، چھوڑو، نیک بنو، خدا پرست بنو، تقوی کا شیوا اپناؤ، حلال و حرام کی تمیز کر لیا کرو، حق و باطل کی تمیز کر لیا کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، پاکیزہ زندگی گزارو، قیامت آباد۔
دراصل یہی وارننگ ہے کہ اپنی آخرت کے جو فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دنیاوی زندگی کو گندے نہیں کرتے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کی صفائی دو باتوں میں، ایک اپنے عقیدہ کو توحید باری الہی پر اور ختم نبوت پر مضبوط رکھنا، اور دوسری بات زندگی کے ہر معاملہ میں تقوی کا پیشہ کرنا، جو اللہ کی اجازت ہو تو آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنا، جہاں اللہ کی اجازت نہیں ہو تو پوری دنیا اگر مل جائے تب بھی اپنے آپ کو ایک انچ بھی آگے بڑھنے نہ دینا، یہ ہے تقوی، اور یہی ہوتی ہے قیامت کی سب سے بڑی کامیابی کا راز۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین و دنیا کی ہر خیر نصیب فرمائے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اولاد، احباب، متعلقین، اللہ رب العزت سب کی دین و دنیا کی خیر و بھلا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔